اس وقت جو کتاب آپ کو اسکرین پہ لکھی نظر آ رہی ہے تلخیص اصول الشاشی ما قواعد فقہیہ، تو یہ جو اصول الشاشی ہے اس میں الشاشی کا کیا مطلب ہے؟ حضرت امام نظام الدین الشاشی، ان کا نام ہے ابو علی الشاشی، احمد بن نظام الدین حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ، اصول فقہ پہ انہوں نے کتاب لکھی۔ وہ اتنی مشہور ہوئی کہ ان کے نام سے مشہور ہوئی ہے، اصول فقہ کی کتاب اصول الشاشی۔ اس کی تلخیص، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چیدہ چیدہ کچھ باتیں لے کر اسٹوڈنٹس کو ایک اوور ویو دیا جائے کہ دراصل اصول فقہ ہوتے کیا ہیں اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں ڈیٹیل میں یہی اصول الشاشی جو اوریجنل کتاب ہے وہ پھر بعد میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو اب چونکہ یہ اصول فقہ کی کتاب ہے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اصول فقہ کا جو یہ ورڈ ہے اصول اور فقہ، اصل لفظ ہے فقہن۔ تو یہ فقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اصول کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو پھر پتہ چلے گا۔ فقہ تو آپ کو پتہ ہے، تو پھر اب یہ دونوں چیزیں الگ الگ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد دونوں کو کمبائن کروں گا، تو یہ جو ٹرمینالوجی ہے اصول فقہ یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ اصول فقہ پہ جو کتاب لکھی گئی ایک امام الشاشی نے، تو پھر اس کتاب کا نام اصول الشاشی ہے۔ اچھا ویسے ایک بات بتائیں، باب تفخیل آپ نے پڑھا ہے، تو جو باب تفخیل ہے اس کی خاصیت ہوتی ہے، اور وہ خاصیت ہوتی ہے تدریج۔ تدریج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ. آہستہ گریجولی. آہستہ، گریجولی، آہستہ آہستہ، اور تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹھہر ٹھہر کر. اور مسلسل. ٹھہر ٹھہر کر، مسلسل تھوڑی، ٹھہر ٹھہر کر یعنی ان سیگمنٹس۔ جی. تو یہ جو میں آپ کو ابھی پڑھا رہا ہوں اس میں ذرا ٹھہر ٹھہر کر ہی بولوں گا، اور اس میں ذرا آہستہ آہستہ ہی بولوں گا۔ اگر آپ جب یہ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہو تو اگر آپ کو بہت زیادہ سلو لگ رہا ہو اور میرے لمبے لمبے پازز آئیں گے، میں رکوں گا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر سوچ کے بولوں گا، کیونکہ ابھی بالکل بغیر تیاری کے بیٹھا ہوں پڑھانے کے لیے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر ایک آپشن ہوتا ہے سیٹنگز میں جا کر پلے بیک اسپیڈ کو انکریز کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی پلے بیک اسپیڈ کو 1.5 تک یا 1.75 تک، جتنے میرے الفاظ آپ کو اسپیڈ میں سنائی دیں گے، تو جتنی اسپیڈ آپ کو سمجھ میں آ جائے اتنی اسپیڈ پہ رکھ کے آپ اسپیڈ بڑھا کر سن لیجئے گا۔ میں ذرا تدریج کے لحاظ سے آج بتاؤں گا آپ کو۔ اصول فقہ میں نے کہا ہے، تو اصول فقہ کو انگلش میں کہتے ہیں جیورس پروڈنس، JURISPRUDENCE، جیورس پروڈنس۔ اس سے پہلے اب جیسے میں رک رک کے بتا رہا ہوں آپ کو، تو اس سے پہلے، اسلام سے پہلے دنیا میں قانون تو موجود تھا۔ قانون، جیسے ہم قانون پہ عمل کرتے ہیں نا، اپنے ملک کے قانون پہ، کسی نہ کسی قانون پہ عمل کرتے ہیں، تو قوانین تو دنیا میں ہیں تھے۔ اصول قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی قانون تھا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، اس موقع پہ آپ نے یوں کرنا ہے اور اس پہ سب نے عمل کرنا ہے، یہ تو ہوتا ہے قانون۔ لیکن ایک ہوتا ہے اصول قانون، کہ جب کوئی قانون بنایا جائے تو وہ کن اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے۔ ایک بات، اصول قانون وہ یہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ جو پہلے سے کوئی بنا ہوا قانون ہے اس کا آپ انالائسس کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ دراصل وہ قانون بنانے کے پیچھے کیا کیا حکمتیں تھیں، تو اس کے لیے کچھ اصول چاہیے۔ ہاں، اسلام کے آنے سے پہلے اصول قانون یعنی اصول فقہ اس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اصول فقہ پہ سب سے پہلی جو کتاب اگر کسی نے لکھی تو وہ حضرت امام شافعی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے
ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا رسالہ، عربی زبان میں تھی. اس پہ انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ دراصل فقہ کے جو اصول ہیں وہ کیا ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے فقہ مطلب نماز پڑھنا، آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں نماز پڑھنا فرض ہے یا نماز پڑھنا حرام ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ نہیں نہیں، نماز پڑھنا تو فرض ہے. میں آپ سے اچھا پوچھتا ہوں کہ کیا نماز پڑھنا سنت ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ ہاں، کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سنت ہوتی ہیں. تو وہ کس بنیاد پہ آپ نے یہ بات کی اور کر رہے ہیں؟ تو وہ جو بنیاد ہے وہ یقیناً آپ شاید قرآن پاک کی کوئی آیت بتائیں گے. آپ کہیں گے کہ سر قرآن پاک میں آیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یہ قرآن کی آیت دراصل ایک دلیل بن رہی ہے جس میں باقاعدہ ایک ڈائریکٹ حکم دیا گیا ہے. تو اس طرح سے نماز فرض ہوتی ہے. اور وَآتُوا الزَّكَاةَ ڈائریکٹ آرڈر، تو اس سے جو ہے وہ زکوٰۃ دینا بھی فرض ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جہاں تک بات ہے، لیکن وہ تو واجب ہے، فرض تو نہیں ہے. تو پھر یہ فرض اور واجب کیا ہوتا ہے؟ فرض اور واجب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پھر واجب سے نیچے، جیسے فرض اوپر کا درجہ ہے تو واجب اس سے نیچے کا درجہ ہے. کسی چیز کے فرض ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی عبادت کے یا کسی کام کے واجب ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یا کسی کے سنت مؤکدہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یا اس سے تھوڑا اور نیچے والا لیول ہوتا ہے تو وہ سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے. پھر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو کہ مباح ہوتی ہے، یعنی جائز ہوتی ہے. ایک سیکنڈ رکیے ذرا. جی، تو یہ تو تھے کرنے والے کام، فرض، واجب، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، جائز، مباح اور مستحب بھی، ثواب والے کام. ایک ہوتا ہے نہ کرنے والے کام. کرنے والے کام ان کی اپنی ایک لسٹ ہے، اور ایک اس کے اپوزٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نہ کرنے والے کام. اس میں سب سے سپریم جو لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حرام. اور پھر اس کی مزید پھر نیچے آپ کو بتائیں گے. پھر وہ مکروہ ہوتا ہے تو پھر مکروہ تحریمی ہوتا ہے، تو تنزیہی ہوتا ہے، اس کی جو کیٹیگریز ہوتی ہیں. یہ کس نے ڈیفائن کی ہیں ساری؟ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیفائن کی ہیں، صحابہ کرام نے ان کو ایکسپلین کیا ہے. اور پھر بعد میں جیسے پہلے نحو، دیکھیں کوئی بھی فن وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، لیکن اس فن کی ایکسپلینیشن باقاعدہ وہ پھر ظاہر سی بات ہے بعد میں آتی ہے. میں اس کو تھوڑا سا اور مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ امام شافعی نے جو ہے وہ رسالہ لکھا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ویسے دیکھا جائے تو ابھی بھی اصول فقہ پر بہت کم کتابیں ہیں جو بھی بہت اچھی ہیں. یہ جیسے اصول الشاشی ہے، نور الانوار ہے، بہترین یہ کتابیں ہیں. اور جامع الاصول ہے. اچھا، یہ کتاب چاہے آپ اصول الشاشی پڑھیں یا نور الانوار پڑھیں یا اس کا کوئی خلاصہ پڑھیں، آپ کے ذہن میں اس وقت کیا ہوگا کہ اس کے کیا مطلب فوائد آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ کو ذرا سا ایک اندازہ ہوگا پڑھنے کے بعد، جب آپ اصول پڑھیں گے، کہ کس بنیاد پر اس کے پیچھے کوئی حدیث تھی یا اس کے پیچھے کوئی قرآن پاک کی آیت تھی. وہ کیا بنیاد بنی کسی چیز کو حرام قرار دینے کی یا حلال قرار دینے کی. تو آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا کہ جو اسلامی شریعت ہے وہ کس قدر فطری، کتنی نیچرل، کتنی عقلی، کتنی منظم، مینجڈ یا مربوط، جس کو کہیں سسٹمیٹک، انٹیگریٹڈ ہے یہ جو ہماری اسلامی شریعت ہے. اور اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا مسلمانوں کو کہ شریعت کا مقصد کیا ہے.
انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی دونوں کی ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ فلاح، دنیا بھی ٹھیک ہو اور آخرت بھی. اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اچھا دیکھیں، یہ جو اصول فقہ میں کہہ رہا تھا، اور فقہ کو اگر ہم اردو میں تو آپ کو لکھنا آتا ہے، اگر انگلش میں لکھا ہے میں نے وہاں پر، تو میں نے FIQH لکھا ہے. اب اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصول فقہ کو کہیں گے انگلش میں جیورسپروڈنس. تو اب یہ اس کو ذرا الگ الگ بتا دیتا ہوں آپ کو میں. فقہ تو اس کی جو لٹرل میننگ اگر آپ کو بتاؤں، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا یا سمجھنا. فقہ، فقہ مانے جاننا یا سمجھنا. ڈکشنری میں یہ لکھا ہے. اس کو کہہ لیں آپ کے ڈکشنری کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ لغت. تو آپ کہہ لیں کہ اس کا لغوی معنی ہے جاننا سمجھنا. صحیح ہے. لیکن یہ فقہ جب ہم اس میں پڑھتے ہیں جیورسپروڈنس میں یا اسلامک شریعت میں، تو یہ پھر ایک ٹرمینالوجی ہے. اور یہ جو ٹرم ہے نا فقہ، پھر جب اس کو ایز اے ٹرم لیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ دراصل علم فقہ سے مراد شریعت کے وہ عملی پریکٹیکل احکامات ہیں جو دلائل سے حاصل ہوتے ہیں. دلائل کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہم بتا رہے ہیں آپ کو ابھی. دلائل، یہ تو سب سے اہم بات یہ ہے، یہ دلائل، دلیل کی جمع ہوتی ہے دلائل. تو جو یہ پریکٹیکل کا ورڈ میں نے کہا ہے آپ سے، عملی احکام، جیسے نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایک عملی ہے نا، حج کرتے ہیں تو وہ عمل ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فقہ میں عقائد شامل نہیں ہے. عقائد یا نصیحتیں یا اخلاقیات، اس سے بحث نہیں کی جاتی فقہ میں. فقہ میں صرف عملی احکامات سے بحث کی جاتی ہے. اچھا، اب جو فقہ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، فقہ کی بات ہو رہی ہے ابھی، اصول فقہ کی نہیں. اور فقہ تو اس کو فقیہ کہتے ہیں. فقیہ، جیورسٹ، JURIST، جیورسٹ کہتے ہیں. اور پھر مجتہد بھی کہتے ہیں. یہ لفظ آپ سنیں گے، مجتہد. اجتہد یجتہد اجتہادا فہو مجتہد. اب یہ تو فقہ آپ کو بتا دیا. فقہ کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کے عملی احکامات کو دلائل کے ذریعے سے جاننا. دلائل، دلائل بھی بتائیں گے ابھی آپ کو. دلائل سے مراد ویسے تو آپ کو بتا دیا نا، قرآن پاک کی آیات وہ دلیل بنتی ہیں، اور احادیث مبارکہ. اور بھی ہیں، صرف یہی نہیں بات میں آپ کی کہہ رہا، اور بھی ہیں. اچھا فقہ تو ہو گیا یہ. تو پھر اصول فقہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا اصول، آپ لوگ کہتے ہیں سر یہ ہمارا یہ اصول ہے. یہ اصول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دراصل یہ اصل کی جمع ہے. اصل کی جمع اصول. یہ تو ہو گئی اصل کی جمع اصول. تو اصل کسے کہتے ہیں؟ اب آپ یہ سمجھیں بات کو کہ اصول فقہ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو کہا جاتا ہے، یا اردو میں ان قواعد کو یا ان طریقوں کو کہا جائے گا جن کے ذریعے شریعت کے احکامات جو ابھی بتائے میں نے آپ کو، ان کے دلائل تک اپروچ کر لیں. دلائل یعنی اپروچ سے مراد کیا ہے؟ پہنچ یا رسائی کہہ لیں. یعنی اگر آپ کو کسی بھی شریعت کے حکم کا یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں فلانا چیز حرام ہے، یہ تو حکم ہو گیا. لیکن اصول فقہ میں آپ وہ قواعد سیکھیں گے، وہ فارمولے سیکھیں گے جن کے ذریعے آپ وہ جو حرام والا جو حکم ہے نا، ہے اس کے پیچھے جو تفصیلی دلائل ہیں، کیوں حرام ہے، وہ کیوں، کون سی حدیث نے اس کو حرام قرار دیا فلانا فعل کو، کون سی قرآن پاک کی آیت نے اس کو حرام قرار دیا. تو وہاں تک پہنچنے کو اور استعمال کرتے ہوئے ان قواعد کو، تو اس کو کہیں گے ہم اصول فقہ.
ایک اور بات بتاؤں، مقصد کیا ہے؟ اور مطلب ایک کسی بھی چیز، کسی بھی فن کے بارے میں ہوتا ہے کہ بھئی کیوں بنایا، مقصد کیا ہے اس کا، اسی غرض کیا ہے، غایت کیا ہے. تو بھئی وہ تو ابھی میں نے آپ کو ویسے بتا بھی دی، اور تھوڑی اور اس کو سمجھ لیں. آپ کے جو اصول فقہ کا مقصد ایسے قواعد بنانا ہے، ایسے رولز بنانا ہے، ایسے ضابطے بنانا ہے یا ریگولیشنز بنانا ہے، ایسے قوانین بنانا ہے، ایسے فارمولے بنانا ہے جن کے ذریعے شریعت کے، اسلامک شریعت کے عملی احکامات تک اپروچ ہو سکے. اور وہ ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کا یہ کام نہیں، اور نہ ہی یہ عالم کا کام ہے. یہ کام تو مجتہد کا ہے یا فقیہ کا. تو اصول فقہ فقیہ کو کیا فائدہ دیتا ہے یا مجتہد کو کیا فائدہ دیتا ہے کہ وہ احکامات کے حرام یا حلال یا فرض یا واجب یا سنت یا مباح یا جائز ہونے میں، اس کو قرار دینے میں وہ غلطی سے محفوظ ہو جائے، غلطی نہ کر بیٹھے. تو جب غلطی سے روکنے کے لیے تو اس کو کچھ کوڈ آف کنڈکٹ دینا پڑے گا، کچھ فارمولے دینے پڑیں گے. وہی تو اصول فقہ ہے. اب فقہ کا بھی یہی مطلب ہے، اصول فقہ کا بھی مطلب ہے. تو فرق کیا ہے؟ دیکھیں دونوں میں کیا فرق ہے. اصول فقہ کا علم ہمیں اس رسائی کے طریقے اور حکم اخذ کرنے کے قاعدے بتاتا ہے، جبکہ علم فقہ یہ کیا ہے؟ یہ ان طریقوں اور قاعدوں کی روشنی میں ہے جو اصول فقہ نے مقرر کیے تھے. اصول فقہ نے، ہاں، اس نے جو اصول فقہ نے مقرر کیے تھے، عملی طور پر احکامات کو ایکسٹریکٹ کرنا، جس کو کیا کہتے ہیں اب، انفر کرنا یا مستنبط کرنا. ابھی تھوڑی بہت ٹرمینالوجی ایسی آئیں گی، استنباط، تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. ایکسٹریکٹ کرنا، ریٹریو کرنا، اور پھر اس کو اپلائی کرنا. دیکھیں ابھی آپ کو اگر کسی بھی طریقے سے یہ ثابت کیا جائے کہ فلانا چیز حرام ہے، تو آپ نے اس کو اپلائی بھی تو کرنا ہے نا. بھلا اگر کسی کے ساتھ وہ والی چیز سچویشن پیش آ جاتی ہے، تو اس کو اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ فلانا احادیث اور وہ والی آیات کے مطابق یہ چیز تو حرام ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا ہے اور اس سے رک جانا ہے، تو وہ اس کو اپلائی کرے گا. اور اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ بچ جائے گا اور رک جائے گا. ایسا ہی ہے نا بھائی. یا اگر کسی چیز کے فرض ہونے پر دلالت کی جا رہی ہے، تو اس پہ عمل کرے گا، وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گا. اب دیکھیں اگر فرض کریں کہ فقہ اگر آپ کو یہ بتاتا ہے، فقہ، کہ کسی بھی شخص کا اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ فقہ نے. یہ قانون ہے کہ کسی بھی شخص، کوئی بھی آدمی، کوئی مرد اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے. اب اصول فقہ میں آپ کیا سیکھیں گے؟ اصول فقہ میں آپ یہ سیکھیں گے کہ کیوں حرام ہے، اس کے پیچھے دلیل کون سی تھی. وہاں تک آپ کی اپروچ کیسے ہوگی؟ مثال دیتا ہوں، ایک مثال کے طور پر میں آپ کو قرآن پاک دکھاتا ہوں، اور قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 دکھانا چاہتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی، علیکم، یہ جو کم ہے ضمیر، کا کما کم، یہ کون سی ضمیر ہے؟ سیغہ کون سا ہے اس کا؟ جمع مذکر حاضر. مذکر، جمع مذکر حاضر. تو مذکروں کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب مردوں پر، کہتے تھے نا ہم لوگ سب پڑھتے تھے کہ تم سب مردوں پر، تو یہاں پہ وہ والا ترجمہ بن رہا ہے کہ مردوں پر حرمت، حرام کر دی گئی. کیا اس کا نائب الفاعل کیا آ رہا ہے؟ امہاتکم، اس میں بھی ضمیر آ رہی ہے. صحیح ہے. اب مضاف مضاف الیہ، امہاتکم، تمہاری مائیں. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں، یہ سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 23 ہے، یہ ایک دلیل بن گئی ہے، اور ہم نے اس سے اخذ کیا کیا، اس سے ریٹریو کیا کیا، اس سے ایکسٹریکٹ کیا کیا، اس سے انفر کیا کیا، وہ ہم نے اس سے دراصل کیا، اس کو کہتے ہیں استنباط، تو آئے گا آخر میں۔ ہم نے اس سے ایک حکم یعنی ایک قانون سیکھا کہ آدمی کی شادی اپنی ہی والدہ سے نہیں ہو سکتی، تو اتنی سی یہ بات ہے، صحیح ہے؟ تو لہذا یہ جو آیت ہے یہ بن گئی دلیل، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک دلیل بن سکتا ہے، اوبیسلی سب سے ٹاپ پہ تو قرآن پاک ہے، حدیث بھی بنے گی، وہ بھی دکھاتا ہوں۔ اچھا، اس طرح کبھی آپ یوں سن سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو اگر شرعی حکم بتائے تو جو وہ یہ کہے کہ بھائی دیکھو، لوگوں کا مال ناجائز اور دھوکے کے طریقے سے کھانا جو ہے حرام ہے، تو دراصل اس نے یہ بات لی کہاں سے؟ وہ لی اس نے، میں آپ کو بتاؤں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 188، اگر مجھے یہاں پہ آسانی سے مل جائے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ولا تأکلوا، مت کھاؤ، اموالکم بینکم بالباطل، اب یہ جو لفظ ہے نا بالباطل، یعنی غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ جب غلط طریقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ حرام طریقے سے، کسی نے چوری کر لی ہے وہ بھی حرام طریقہ، کسی نے ڈکیتی کی ہے وہ بھی حرام طریقہ۔ غلط طریقہ تو غلط ہوتا ہے نا، جو آپ کا مال نہیں ہے اس کو دھوکے سے، اس کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، ہاں، ولا تاکلوا۔ تو اب اس سے جو ہے نا جو حکم نکلا، تو آپ کو اسلامک شریعت نے یہ بتایا کہ دراصل یہ دراصل حرام ہے۔ پہلے جب میں نے آپ کو بتائی تھی نا، تو ابھی جو میں نے آپ کو آیت بتائی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا حرمت علیکم امہاتکم، اس میں جو حرمت آیا تھا اس کے حروف اصلیہ ہا، را اور میم تھے، اور حرام کا ترجمہ اس میں آ رہا تھا، صحیح ہے؟ لیکن یہاں پہ جو منع کیا گیا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہاں پہ تو نہیں لکھا۔ آواز نہیں آ رہی نا سر کی؟ جی نہیں آ رہی ہے۔ ایک منٹ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 188 آپ کے سامنے، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مطلب یہ ہے کہ اس میں حرام کا کہیں لفظ نہیں آیا، جیسے پہلے والی آیت میں آیا تھا کہ حرمت علیکم،
یہ والی آواز تو آئی ہوگی نا، حرمت، اس کے حروف اصلیہ کیا ہے حرمت کے؟ ہا را میم ہا را اور میم، یہ والی آواز تو آ گئی تھی. تو اب اس میں حرمت علیکم امہاتکم کا مطلب یہ ہے کہ تم پر یعنی مردوں پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں. وہ تو حرام کا ورڈ آ رہا ہے وہاں پہ، اور قرآن پاک کی وہ آیت حرمت علیکم وہ بن گئی دلیل، شرعی دلیل کہ ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، کسی شخص کا اس کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے لیے دلیل بن گئی کیا؟ وہ آیت جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 تھی. اور اسی طرح سے ایک اور آیت آ رہی ہے جو کہ دلیل بننے جا رہی ہے. کس چیز کی دلیل؟ ولا تاکلوا، مت کھاؤ آپس میں اپنے مال ناحق یعنی باطل طریقے سے مت کھاؤ، چوری ڈکیتی دھوکہ دہی وغیرہ رشوت. تو یہ تو منع کر دیا گیا صاحب، ولا تاکلوا. لا، یہ جو لا ہے نا، لا یہاں پہ ولا تاکلوا، اس لا کے اندر یہ لا لائے نہیں ہے جو کسی کو کسی کام سے روکنے کے لیے آتا ہے. تو دیکھو بیٹا، کسی کو کسی کام سے روکنے کے تو کچھ درجات ہوتے ہیں. ایک سب سے بڑا درجہ کیا ہوتا ہے کسی کو کسی کام سے روکنے کا؟ کہ وہ کام اس پر کیا کر دیا جائے؟ حرام کر دیا جائے. حرام کر دیا جائے. تو اسی حساب سے جب حرام کر دیا جائے گا اور پھر بھی وہ کام کرے گا تو اس کو ویسا ہی والا عذاب اور گناہ ملے گا نا. تو جب اس کی حرام اس کی کیٹیگری کر دی تو اسی کے حساب سے اس کا اجر بھی ہوگا، بدلہ. لیکن اگر کوئی چیز جو ہے وہ لائے نہیں آتا ہے اور اس کے بعد وہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو لائے نہیں آیا ہے یہ کسی بھی چیز کو ناجائز قرار دینے کے لیے آیا ہے، یعنی اس کے جواز کو ختم کرنے کے لیے، اس کی اجازت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، تو پھر اگر وہ کوئی کام وہ یہ والا کر لیتا ہے جو کہ ناجائز ہو، اس کو جو گناہ ملے گا وہ والا گناہ تو نہیں ملے گا نا جو حرام کام کرنے پر گناہ ملتا ہے. تو جی ناجائز سر. کام پہ کرنے والے کو الگ گناہ ملے گا، حرام کام کرنے والے کو الگ گناہ ملے گا. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں یا حدیث میں اگر لائے نہیں آیا ہے تو وہ حرام قرار دینے کے لیے آیا ہے یا ناجائز قرار دینے کے لیے آیا ہے؟ ہاں جی، یہ اصول فقہ سے پتہ چلے گا. تو اب اصول فقہ کے جو ماہر ہیں انہوں نے اس آیت کو، یہ جو آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 کھلی ہوئی ہے، اس کو دلیل بنایا اور اس سے یہ حکم اخذ کیا یا استنباط کیا کہ بھائی ناجائز طریقے سے باطل طریقے سے مال کھانا یہ حرام ہوتا ہے، ناجائز نہیں حرام ہوتا ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ دیکھیں یہ مال کھا لینا یا نکاح کر لینا، ٹھیک ہے، اسی طرح نماز پڑھنا، یہ ساری بات اعمال ہے. پریکٹیکل کا ورڈ میں نے پہلے بولا تھا، افعال کہہ لینا اب اس کو. تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ہمارا جو علم فقہ ہوتا ہے وہ دراصل اس کا جو موضوع ہوتا ہے وہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں، عقائد نہیں ہوتے. اور یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے احکامات ہیں ان کو شرعی دلیل کے ساتھ، جیسے ایک دلیل قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے، اس شرعی دلیل کے ساتھ اس طرح سے معلوم کرنا کہ یہ فعل حرام ہے یا حلال ہے، یا یہ فعل جائز ہے کہ ناجائز ہے، یا یہ فعل مستحب ہے یا یہ مکروہ ہے. یہ چیز اچھا، پھر یہ کہ اصول فقہ بننے سے یہ ایسے جن بنیاد پر یہ کہا جائے کہ حلال ہے کہ حرام ہے یا حرام ہے تو پھر اس کی کیٹیگری کون سی ہے؟ تو دیکھو پہلے بھی اس کی ضرورت تھی، آج بھی اس کی ضرورت ہے، اور قیامت تک اصول فقہ کی ضرورت رہے گی، یہ یاد رکھیں. لیکن قرآن تو آ چکا اور قرآن پاک کی تمام آیات وہ تو آ چکی. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں 6666 جو آیات ہیں تو اس میں سے 500 صرف آیات وہ ہیں جن میں احکامات آئیں، چاہے کرنے کے لیے آرڈر یا روکنے کے لیے منع کرنے کے لیے، وہ صرف 500 ہیں احکام والی آیات. تو اسی طریقے سے قرآن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاکھوں حدیثوں میں سے صرف 3500 حدیثیں وہ ہیں جن میں احکامات ہیں، یا تو کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہے یا کسی کام کو کرنے سے روکا ہے.
وہ ہے 3500۔ تو وہ تو اب دوبارہ مزید تو احادیث نہیں آ رہی نا، مزید قرآن پاک کی آیات نہیں آ رہی، کیونکہ قرآن کمپلیٹ ہو چکا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور ان کی تفسیر وہ مکمل ہو چکی۔ پھر بھی گزرتے دور کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ آپ نے پھر پوچھنا پڑتا ہے، اور اصول فقہ کی بنیاد پر وہ آپ کو فیصلہ دیتے ہیں۔ اگر وہ اصول فقہ نہیں جانتے ہوں تو پھر وہ آپ کا مسئلہ حل اپنا بھی مسئلہ حل نہ کر پائیں۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کے لیے جو شرط ہے استقبال قبلہ، تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ہوا میں اڑنے والے جہاز تو نہیں ہوتے تھے نا، یہ ایئرپلین، اور ایروپلین جب آئے، اب کوئی شخص اگر اس میں سفر کرتا ہے تو اب اس کو تو یہ نہیں پتا نا کہ جہاز کس طرف ہے، اس کا رخ تو مشرق کہاں ہے تو مغرب کہاں ہے، ٹھیک ہے جان سکتا ہے وہ، لیکن وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا؟ تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اللہ تعالی نے جب دنیا بنائی اور جب زمین بنائی تو ہر چیز ایک ساتھ ہی پیدا کر دی، تو جہاز ہوا میں اڑنے والا اس وقت تو نہیں پیدا کیا۔ جیسے جیسے اللہ تعالی نے انسان کے ارتقاء کا یہ سسٹم بنایا ہے، جو چیزیں اس کے اندر آتی رہیں گی، تو احکامات کی ضرورت بھی پڑے گی، حکم جاننا پڑے گا کہ اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس کے لیے کچھ قواعد اور کچھ رولز اینڈ ریگولیشن یا کچھ باؤنڈریز یعنی ڈومینز، کچھ حدود وہ متعین ہونی چاہیے کہ کوئی فقی جو ہے یا کوئی مجتہد جو ہے وہ حکم وہ لگائے اور اس سے مسئلہ حل ہو جائے، اور جو اسلام کی جو بیسک ہے وہ چینج نہ ہو۔ بیسک اسلام کی جو ہے اس کی اسلامی شریعہ کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ چینج نہ ہو، تو نئی سے نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہیں گی، اور نئے سے نئے مسائل بھی پیدا ہوتے رہیں گے، تو ان مسائل کا حل بھی چاہیے ہوگا۔ تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ پھر اگر کبھی کوئی چیز قرآن میں نہیں ملتی، حدیث میں ڈھونڈتے ہیں، حدیث میں نہیں ملتی، پھر کہاں ڈھونڈتے ہیں جا کے؟ اور یہ ایسا کرنے کے لیے کہا کس نے؟ مطلب تیسرا راستہ کس نے دکھایا ہے؟ اور تیسرے راستے پر بھی نہیں ملتی تو چوتھا راستہ بھی ہے، وہ بھی کس نے دکھایا ہے؟ ان کے نام کیا ہوتے ہیں؟ یہ ٹوٹل 4 راستے ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ تو وہ بھی بتائیں گے آپ کو اس میں اصول فقہ میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ سر کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصول فقہ کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کتاب کی، یہ جو ابھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی، تو یہ اس کی ابتدا کب ہوئی اور اس کی تدوین یہ کب ہوئی؟ دیکھیں علم فقہ کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی، جو علم فقہ نہیں ہے، جو ہم جو پڑھتے آتے ہیں، نماز کے احکامات اور زکوٰۃ کے احکامات، جتنے بھی عملی ہماری عبادات ہیں ان کے احکامات ہم سیکھتے ہیں، اس میں عمل کرتے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ والا علم۔ تو جب وہ علم آیا تھا تو اسی کے ساتھ ساتھ اصول فقہ کی بھی ابتدا ہو گئی تھی، دیکھا جائے تو، کیونکہ فقہ کے لیے جتنے قاعدوں اور ضابطوں کی ضرورت تھی وہی تو تھے اصول فقہ، کہ فلانا چیز کو کیوں جو ہے وہ صحابہ کرام نے حکم لگایا کسی کے بارے میں کہ یہ چیز جو ہے یہ تو حرام ہے۔ کہ مقدمہ جو ہے وہ لے کے جب جایا جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ فلانا صحابی جو ہے وہ وراثت کے معاملات کے اندر بہت ایکسپرٹ ہیں، تو ان کو بلایا جاتا تھا کہ آپ بتائیے ایسی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو اب آپ بتائیے، تو وہ بتاتے تھے، تو کچھ نہ کچھ رولس اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے بتاتے تھے، انہی رولس اینڈ ریگولیشن ہی کو تو اصول فقہ کہتے ہیں۔ تو اس کی ابتدا تو ہو چکی تھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جہاں فقہ ہے تو وہیں اصول فقہ ہے، جہاں اصول فقہ ہے تو وہاں فقہ ہے۔ علم نحو بھی تو تھا نا پہلے،
اچھا دیکھیں سوچیں، اب میں نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسم فعل اور حرف کی تعریف لکھ کے دی تھی حضرت ابو اسود کو. تو کیا مجھے ایک بات بتائیں، اور یہ سارے قوانین جو ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ فاعل تو حالت رفع میں ہوتا ہے نا، مفعول بھی وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور فعل اپنے مفعول بھی کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بنیاد ڈالی علم نحو کی، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی، کوئی نحو پہ کام نہیں ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ باقاعدہ ایک لکھ کے دی ڈیفینیشنز. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسم فعل حرف پہلے ہوتے نہیں تھے کیا؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تعریفات لکھی اور کچھ نہ کچھ مثالیں دی، زیدون عالم اس طرح، تو کیا پہلے قرآن پاک کے تمام الفاظ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ آلریڈی نہیں تھے، اسم فعل اور حرف؟ کیا مطلب پہلے علم میں یہ جو نحو جو لکھی گئی، نحو کی باتیں، نحو کے قوانین جو لکھے گئے، تو کیا مطلب یہ کہ پہلے فعل اپنے فاعل کو رفع نہیں دیتا تھا؟ کیا بعد میں رفع دینا شروع کیا ہے؟ کیا پہلے فعل اپنے مفعول بھی کو نصب نہیں دیتا تھا نا؟ یہ تو بعد میں پھر یہ ہوا کہ ذرا ایکسپلین کر دیا گیا. یہ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اسی طرح فقہ اور اصول فقہ کو ذہن میں رکھیں. پہلے فقہ میں چیزیں جو ہیں وہ حرام تھی، اور جو حلال تھی وہ حلال تھی. تو اصول فقہ بننے کے بعد وہ چیزیں کیا بدل گئیں؟ یا یہ کہ کیا اصول فقہ نے آ کر یہ بات بتائی کہ ایک مرد کا اپنی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، یا مال ہڑپ کر جانا حرام ہے؟ تو چیزیں پہلے سے، قوانین پہلے سے موجود تھے، ٹھیک ہے، اور اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت لکھنا یہ بعد میں ہو جاتا ہے کبھی کبھار. یعنی ان کے یہ جتنے بھی قواعد ہیں، یہ مجتہدین کے ذہنوں میں موجود تھے، اور وہ اسی ذہنوں میں موجود قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی اسی کی روشنی میں بھی کئی مسائل جو ہے وہ اخذ کر کے اور سولو کرتے تھے نا. مثال بتاؤں اس کی آپ کو؟ جی ایک سر. مثال اور دیکھیں، آپ قرآن پاک سے بتاتا ہوں. اب جیسے جیسے سوچ کے بتا رہا ہوں، تو ویسے ویسے اسپیڈ بڑھا لیجئے گا سننے کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے، حاملہ، اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اب کیا ویسے کسی بھی عورت کے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کے شوہروں کو کا سایہ ان کی بیویوں پر قائم و دائم رکھے، صحت اور عافیت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. تو اگر کسی کے شوہر کا ہو جاتا ہے انتقال، تو کیا ہوتا ہے اس عورت کے اوپر؟ عدت کرے گی نا، وہ عدت کی مدت کو پورا کرے گی. لیکن وہ ایک ہوتا ہے کہ اگر جب انتقال ہوا تو وہ عورت جو حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کا شوہر فوت ہو گیا، تو اس کی جو عدت ہے وہ بچے کی پیدائش ہے. یعنی اگر وہ پریگننٹ ہوئی اور اسی وقت ہی اس کے شوہر کا ابھی پورے 8 مہینے مثال کے طور پہ باقی ہیں، تو اب 8 مہینے تک جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا وہ عدت میں رہے گی. کیسے؟ وہ دیکھیں آپ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ کیسے بات تھی، وہ بات سمجھے ذرا. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں، سورۃ الطلاق ہے میرا خیال ہے، ابھی چیک کر لیتے ہیں. اگر وہ سورۃ الطلاق میں ہوئی تو بات ابھی پتہ چل جائے گی. آپ کو پوری اسکرین نظر نہیں آ رہی ہوگی نا، یہ میں نے اس کو کاٹا ہوا ہے سمجھ، تاکہ ذرا بڑے بڑے الفاظ نظر آ جائیں.
بڑی اچھی اچھی اپلیکیشنز ہیں اب تو. پہلے زمانے میں لوگ کیسے پڑھتے ہوں گے. اچھا اسی کی آیت ہے, ابھی ڈھونڈ لیتے ہیں اس میں. نہیں نہیں. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ, اچھا یہ تو طلاق. اس کے بعد وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ, تو اللہ تعالیٰ کافی ہے بس. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, بے شک اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ کرنے پر قادر ہے, وہ اپنا حکم پہنچاتا ہے, اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے, اپنا کام پورا کرنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, کتنی خوبصورت, دیکھو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قرآن پاک میں آ جاتی ہیں باتیں. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار مقرر کر رکھی ہے, تو بے صبر منا بنا کرو, یعنی جو ملنا ہے ضرور مل کے رہے گا, اور جو جتنی مقدار میں ملنا ہے اتنی مقدار جو اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. کہ ہم ڈھونڈنے آئے ہیں کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ پریگننٹ ہو. تو بات یہ ہوئی کہ احمد, یہاں سے لے لیں بس اتنا, ادھر سے چھوڑیں. وہ پھر وہ جو حیض والی ہے نا, یا جن کے حیض نہیں آتے, پھر وہاں سے لے کے پھر ان کی عدت ہوتے 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 وہ والی جو کہ حمل والی ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, وہ وضع کر دیں اپنے حمل. یعنی ترجمہ یہ بنا ہے کہ اور جو عورتیں حاملہ ہوں ان کی عدت وضع حمل تک ہے. صحیح ہے. اچھا ایک قاعدہ تھا, وہ جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں عموماً ہوتا ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہوتی ہے. کتنے؟ 4 مہینے 10 دن. 10. ٹھیک ہے, 4 مہینے 10 دن تک وہ کوئی نکاح نہیں کر سکتی. رائٹ. تو کیا 4 مہینے 10 دن والی بات قرآن پاک میں آئی ہے؟ بالکل. تو اگر 4 میں پہلے وہ دکھا دیتا ہوں پھر ادھر آتا ہوں دوبارہ, اب وہ بھی ڈھونڈوں میں. پہلے سورۃ البقرہ میں تھی 4 مہینے 10 دن والی بات, اس کو ڈھونڈتے ہیں آیت 200 سے اوپر کہیں جا کر. ایسے دیکھ لو بس. وہ نہیں تھی جو والذین یطوفون منکم, وہ والی بات, تم میں سے جن لوگ وفات پا جائیں, ہے نا, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, وہ والی بات, وہ ڈھونڈیں آپ, میں بھی ڈھونڈ لیتا ہوں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو. نہیں, یہاں پہ ہمیں طلاق کا مسئلہ نہیں دیکھنا, وفات کا مسئلہ دیکھنا ہے. 224 وفات 200. 24. اچھا یہ آ گیا سامنے. یہ دیکھیں والذین یتوفون, اور تم میں سے وہ لوگ جو وفات پا جائیں, منکم ویذرون, اور چھوڑ جائیں, مطلب چھوڑ جائیں انتقال کر کے, جیسے بندہ چلا جاتا ہے نا دنیا کو چھوڑ کے, تو اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں. ازواجن یتربصن, تو یتربصن, تو ان کو چاہیے کہ یتربصن, اپنے آپ کو, وہ عورتیں جو ہیں یتربصن, نون دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, وہ والا صیغہ, یہ اپنے آپ کو روکے رکھیں
بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو روکے رکھیں، یتربصن اپنے آپ، اب یتربصن بِأنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو روکے رکھیں، وہ عورتیں کس بات سے روکے رکھیں؟ اس بات سے کہ وہ کسی اور سے شادی کریں۔ کتنا عرصہ؟ اربعۃ اشہر، اربعۃ اشہر، اور آگے بھی دیکھ لو کہیں وعشرن، تو یہ تو عشرن ہے 10، اور اربعۃ اشہر، اشہر کہتے ہیں مہینے کو، تو اربعۃ اشہر کا مطلب ہوا 4 مہینے، اور عشر کا مطلب ہوا 10، تو 4 مہینے 10 دن، یہ بنتا ہے اس کا ترجمہ کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں۔ تو لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا کہ اگر وہ آدمی جو جس کا انتقال ہوا ہے تو اس کی بیوی جس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روک کے رکھے ہے، لیکن اگر وہ ہو حاملہ تو فرمایا کہ پھر اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن نہیں ہوگی، اس کی عدت تھوڑی ہوگی 4 مہینے 10 دن۔ جس دن شوہر کا انتقال ہوا اگلے دن بچہ پیدا ہو گیا، بس کوئی 4 مہینے 10 دن نہیں ہوں گے، پھر بچے کی ولادت کے ساتھ ہی عدت ختم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کس وقت کی، یہ کہاں سے بات پتہ چلی؟ جبکہ قرآن پاک میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اربعۃ اشہر وعشرن، یہ تو لکھا ہے نا آپ کے سامنے، تو اس میں لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ عورت جس کی یہ بات کی جا رہی ہے وہ حاملہ تھی کہ نہیں تھی۔ تو یہ والی، اب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو سورۃ البقرہ کی یہ جو آیت یہ جو نازل ہوئی بھی ہے یہ والی، جس میں اس عورت کی عدت کے بارے میں شوہر کا فوت ہو جانے پر یہ حکم دیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنی اس کو عدت گزارنی چاہیے۔ تو وہ قرآن پاک کی جواب میں کیا آیت دکھاتے تھے جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی تھی؟ سورۃ الطلاق تھی، اب میں بھول گیا، یہیں پہ آئی تھی نا، نمبر 4 تھی یہ والی، جس میں یہ بات لکھی ہے کہ اور حاملہ عورتوں کی میعاد، وقت عدت، دورانیہ عدت کا وضع حمل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب 2 ہیں قرآن پاک کی یہ آیات، تو اب دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ استدلال کیا، اس کو کہتے ہیں استدلال، دلیل طلب، مطلب وہ جو دال لام لام اس کے حروف اصلیہ ہوئے نا، تو باب استفعال سے کر کے دیکھیں نا، دال لام لام، استدلل یستدلل استدلالا وهو مستدلل، بغیر کسی تعلیل کے، بغیر اس کے میں نے آپ کو پڑھ کے آسان کرنے کے لیے بتایا استدلال۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو استدلال ہے بھائی، وہ اصول فقہ کے اس قاعدے کے مطابق ہوا نا کہ جو آیت جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی اور جو آیت بعد میں نازل ہوئی، تو جو پہلے آیت نازل ہوئی تو بعد میں آنے والی آیت نے پہلے والی کا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا۔ ایسا ایک فارمولہ ہے اس کے اندر کہ جو حکم بعد میں نازل ہو، جو حکم بعد میں نازل ہو اور اسی مسئلے سے متعلق ایک پہلے بھی حکم آیا ہوا ہو پہلے، تو بعد میں آنے والا جو ہے وہ پہلے والے حکم کو منسوخ کر دے گا۔ یعنی اب یہاں پر یوں کنڈیشنل ہو گیا کہ وہ حکم تو ہے جو وہ والی بات تھی 4 مہینے 10 دن، لیکن اگر یہ 4 مہینے 10 دن اس پہ اپلائی نہیں ہوں گے جو عورت حاملہ ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات لوگوں کو؟ تو وہ کوئی قانون ہے نا بھائی، ناسخ و منسوخ، یہ بھی ایک بہت بڑا وہ ہے چیپٹر، تو جو اس میں، اور اسی کا ہے وہ، تو جو اس میں ماہر ہوگا وہی بتائے گا۔ اب قرآن پاک میں ایک ہی مسئلے پہ 2 احکامات نازل ہوئے میں، اس کو کہتے ہیں بیٹا اصول فقہ۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت مسلم بھی نقیل والی بات نہ کر دینا یار میرے ساتھ تم لوگ، ابھی ویسے بھی میں انرجیٹک نہیں ہوں آج میں، سمجھ تو گئے ہوں گے نا آپ لوگ۔ حضرت مسلم بن عقیل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا بات میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، زمانہ مبارک میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، وہی تو مطلب جنکشن ہوتا تھا، سینٹر ہوتا تھا فتووں کا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر بات بتا رہے تھے، اور ہر بات بتانے کے لیے ہر فقہ بتا رہے تھے، تو اصول فقہ کے طریقوں اور ضابطوں کی اس وقت کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قرآن اور سنت میں اگر کسی مسئلے یا کسی حکم کے موجود نہ ہونے کی صورت میں، یہ جملہ دوبارہ سنیں، جملہ سننا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر فقہ کا ہر مسئلہ بتانے کے لیے موجود تھے نا، اور بتا رہے تھے، لیکن یہ جملہ سنیں اب آپ، کہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت میں کسی حکم کے موجود نہ ہونے کی صورت میں، یعنی ایسی صورت میں کہ کوئی حکم قرآن میں نہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنا پڑھایا، سکھایا اور احادیث بیان کی اس میں بھی نہیں، ایسی والی صورتحال کو ذہن میں رکھیں۔ تو ایسی صورت جب پیش آئی کہ کوئی حکم نہ قرآن میں تھا اور نہ سنت میں موجود تھا، اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا جب، تو ایسی صورت میں اسے اس مسئلے کو جاننے کے طریقوں کی طرف خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی تھی، کہ جب کبھی کوئی چیز قرآن میں نہ ملے، سنت میں نہ ملے، تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ آپ بتا دیتے کہ دراصل ابھی تک یہ بات نہیں بتائی گئی تھی، اب میں چلو آپ نے مسئلہ لے کر آئے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک طریقہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی سامنے آیا کہ آپ نے لوگوں کو ٹرین کیا کہ اگر کبھی قرآن میں اور سنت میں کوئی چیز نہ ملے، کوئی حکم نہ ملے، کوئی مسئلہ نہ ملے، تو اس کو جاننا ہو تو ان طریقوں سے جان لینا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چیز سکھا رہے تھے، تو اس وقت بھی جو ہے وہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کے درمیان کچھ ایسے شرعی معاملات کے درمیان اختلاف ہوا۔ ہر ایک کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کا ایک لیول ہوتا ہے نا، ہر ایک کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے، نقطہ نظر ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں، تو اور سب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کے شوق میں تھے، یا زیادہ پرفیکٹ ہونے کا جو ہے وہ شوق تھا، تو اس میں پرفیکٹ ہونے میں پھر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں دراصل اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے، ارے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، تو وہ اختلاف مطلب ہوا صحابہ کرام کے درمیان۔ تو اب وہ سالو کیسے ہوا؟ کیونکہ وہ اختلاف جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ بھئی میرا کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے اور آپ کی یہ حدیث ہے، تو میرا یوں کہنا ہے، تو دوسرے صحابی نے فرمایا کہ لیکن یا رسول اللہ میں سمجھتا ہوں کہ یوں، تو تیسرے صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ لیکن میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو یوں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کبھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ اصل بات یہ ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی درست کر لیں، یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ تو اور کبھی کبھی ایسا بھی رکھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طریقہ کہ کبھی جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، مطلب جو براڈ مائنڈ ہوتے ہیں، وسعت کے پیش نظر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں اجتہاد کی گنجائش رکھی۔ ایسی مثالیں ابھی آئیں گی، بہت ساری مثالیں آئیں گی۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ابھی تک بھی مجتہدین کے درمیان کسی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہے بات، اور فقہا کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اختلافات جو ہوتے ہیں، فقہی اختلافات جو ہوتے ہیں، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہوتی ہے، یہ ڈیفرنسز جو ہوتے ہیں، یہ دیز ڈیفرنسز آر دی بیوٹی آف اسلام، یہ تو خوبصورتی ہے اسلام کی۔ کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ کس دلیل کی بنیاد پر میں رفع دین کرتا ہوں، اور وہ دلیل یقیناً وہ قرآن و سنت سے، یا اس کے جو فقہ کے جو استاد ہیں وہ ان پہ عمل کرتا ہے۔
وہ عمل کرنا اس کے اوپر ضروری ہے، اور جو نہیں کرتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی قرآن و سنت کے فرامین کی روشنی میں، دراصل وہی تو فارمولے ہوتے ہیں جن کو اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ اختلاف تو ہوگا، یہ وہ اختلاف نہیں ہے جس کو لڑائی کہتے ہیں، نہیں، یہ تو خوبصورتی اسلام کی ہے۔ پھر جیسے نئے نئے مسائل کا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کئی نئے واقعات اور مسائل ایسے پیش ہوئے نا، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جہاز نہیں تھا، موٹر سائیکل نہیں تھی، گاڑی نہیں تھی پہیوں والی، اب چیزیں تو ایجاد ہوں گی تو پھر مسائل بھی آئیں گے نا بھائی۔ تو جب ایسے نئے سے نئے واقعات ہوں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کتاب کی طرف، قرآن یعنی قرآن سنت کی طرف رہنمائی حاصل کرنا وہ ضروری ہو جائے گا۔ تو لیکن چونکہ فقہا صحابہ جو تھے ہیں، ایسے موقع پر انہوں نے اجتہاد کے جو اصول اور استدلال کے طریقوں پر گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کی؟ کر دیتے لیکن ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کی تو دیکھو، وہ تو خود عرب تھے نا، ان کی زبان عربی تھی، ان کی یہ مدر ٹنگ تھی، نیٹیو لینگویج ان کی عربک تھی، ہے جی۔ تو قرآن اور حدیث وہ بھی عربی میں تھے، وہ ہر مطلب حکمت سے پہلے اس کو جانتے تھے اچھی طریقے سے، یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ کوئی بھی آیت آئی تھی تو وہ شان نزول کیا تھا اس کے پیچھے کیا واقعہ تھا، کس وجہ سے آیت نازل ہوئی تھی، یا کوئی حدیث جو ہے وہ وارد ہوئی تھی تو اس کا شان ورود کیا تھا۔ وہ تو ہر ایک سے موقع محل سے باخبر تھے نا صحابہ کرام۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا نا، تو وہ سب سے پہلے اس کا حکم تو تلاش کرتے تھے قرآن پاک میں، اور پھر اس کے مطابق وہ صحابہ کرام فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ اور اگر وہ مسئلہ قرآن پاک میں ان کو نہیں ملتا تھا تو پھر وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرتے تھے اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے، حکم دے دیتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور اگر کوئی مسئلہ قرآن میں نہ ملتا اور حدیث میں بھی نہ ملتا تو پھر وہ شریعت کے مقاصد کو ذہن میں رکھتے تھے، شریعت کے، اور پھر اجتہاد کرتے تھے۔ اجتہاد، یہ ٹرمینالوجی میں نے ایکسپلین نہیں کی ابھی، بس سمجھ لیں آپ، وہ اجتہاد کرتے تھے، اور اجتہاد کر کے وہ اس مسئلے کو، اچھا اجتہاد کرنے میں انہیں تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی، اس لیے کہ وہ دراصل اصول فقہ کو جانتے تھے۔ بے شک اصول فقہ کسی فن کے طور پہ یعنی کتابوں کی صورت میں کوئی مرتب ہو کر آیا نہیں تھا، اور وہ اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب ضرورت ہی نہیں ہے، سب وہ جانتے ہی ہیں، تو اس کے لیے کسی اصول فقہ کی کتاب لکھ کر تو نہیں دینے کی ضرورت محسوس کرتے تھے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کے دور میں یہی کیفیت رہی، وہ اجتہاد کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور قرآن و سنت سے وہ مسئلہ نکال کے بتاتے تھے۔ تو پھر تابعین کا دور آیا، تابعین کے دور میں بھی اسی طرح تھا، کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، تابعین مطلب مسائل حل کرتے گئے اصول فقہ کی روشنی میں، لیکن اصول فقہ وہ کوئی کسی تدوین کی صورت میں سامنے نہیں آیا۔ تابعین کا زمانہ بھی گزر گیا۔ اچھا، تابعین کے بعد والا جو زمانہ ہوتا ہے نا، وہ کہلاتا ہے تبع تابعین، جنہوں نے کسی تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، وہ لوگ، ان کے بعد والی نسل۔ اچھا، ان کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں جو اسلام پھیلا، تو پھیل کے ماشاءاللہ سے اسلام کی سلطنت بڑی وسیع ہو چکی تھی، نئے نئے واقعات پیدا ہوئے، نئی نئی ایجادات ہوئیں، مسائل طرح طرح کے ایسے پیش آئے جو صحابہ کرام کے زمانے میں پیش ہی نہیں آئے ہیں۔ تو پھر ان کا جو احکامات بھی نہیں تھے۔ اب جو عربی تھے اور جو عجمی تھے، وہ عجمی جو کہ نان عربک ہوتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ ہیں، اب یہ آپس میں ان کا میل جول ہوا، تو میل جول ہونے کی وجہ سے عربی زبان اپنی اصلیت پہ باقی ہی نہیں رہی۔ آج جو عربی بولی جاتی ہے وہ اصل عربی تھوڑی ہے۔ تو پھر تب یہ ہوا کہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو اخذ کرنے کے کچھ طریقے جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کیے گئے، بنائے گئے، وضع کیے گئے ہیں۔
فقہی مسائل پر بحث مباحثہ، یہ اس کا ایک رواج پڑ گیا کہ بھی مسائل پہ بحث کی جائے گی. پہلے تو یہ تھا نا کہ بھائی صحابہ کرام نے بتا دیا یہ حکم ہے تو بات ختم. لیکن پھر ہوتے ہوتے بات یہاں تک آئی کہ نہیں، اب جب وہ حکم بتایا جاتا تھا کوئی بھی عالم دین، تو دوسرے عالم دین جو ہے وہ اس کا دوسرا حکم بتاتے تھے، وہ ان پہ اعتراض کرتے تھے، تو وہ بھی سوچتے تھے کہیں کوئی صحیح ہو جاتا تھا کہیں کوئی غلط ہو جاتا تھا، اور پھر وہ جو غلط ہوتا تھا وہ صحیح پہ راضی ہو جاتا تھا. مطلب ایک رواج پڑ گیا کہ بھی بحث ہو سکتی ہے کسی بھی مسئلے پر، یعنی آرگومنٹس ہوں گے. تو یہ، اور پھر شکوک و شبہات اگر پیدا ہوئے کہ بھئی یار یہ تو، اچھا عام عوام جو ہوتی ہے جب وہ علماء کرام کے درمیان کسی مناظرے کو دیکھتی ہے یا علماء کرام کے درمیان کوئی آرگومنٹس کو دیکھتی ہے سنتی ہے، وہ عام عوام جو ہے نا ان کے تو پلے میں کچھ نہیں ہوتا نا، وہ شکوک و شبہات میں گرفتار ہونے لگتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو پھر جب جو ہے نا فقہا نے اور مجتہدین نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ بھئی یہ جو ہمارے ذہنوں میں اصول فقہ کے جو قواعد ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے نا، ان کو باقاعدہ تحریری صورت میں لایا جائے، عوام کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ یہ اختلافات جو ہیں ان کو ذرا کم کیا جائے، کم سے کم کیا جائے. تو پھر انہوں نے اس کے لیے عربی زبان میں یہ سارا جو ہے نا تیار کیا، اس کے اسلوب بنائے، شریعت کے مقاصد بتائے، مصلحتیں بتائیں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کی کیا فوائد ہیں فلانا مسئلے میں، اور صحابہ کرام کس طریقے سے استدلال کیا کرتے تھے، ان کے انداز کو سمجھتے ہوئے، ان سے سیکھتے ہوئے، ان کے اصول و فقہ کے قواعد انہوں نے یہ وضع کیے. تو جس کی بنیاد پر ہر جو فقی جو ہے وہ اپنے نقطہ نظر کی تائید میں اور اجتہاد میں اپنا موقف بیان کرنے میں اعتماد کرنے لگا. یہ آپ سمجھ رہے بات کو؟ اور جو ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی اس سلسلے میں حضرت امام شافعی نے سب سے پہلے جو ہے وہ کتاب، اب بس ہماری گفتگو کا اختتام ہو رہا ہے، امام شافعی نے جو ہے وہ سب سے پہلے کتاب لکھی تھی، رسالہ اس کا نام تھا، الرسالہ. 204 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، 204 ہجری. اب آپ سمجھ رہے ہیں 204 ہجری میں آپ کی وفات، تو آپ 150 سال رکھ لیں آپ، یعنی 150 سال بغیر اصول فقہ کے رکھ لیں آپ، پھر 150 سال کے بعد اصول فقہ کا آنا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. کیا اس رسالے میں ہوتا، کیا تھا اس رسالے میں، اور جو اب ہم اصول فقہ پڑھیں گے وہی تھا؟ کیا تھا وہ، کیا کیا چیزیں تھیں؟ یہاں پہ اپنی گفتگو کا اینڈ کروں گا میں. وہ کیا کیا باتیں تھیں؟ نمبر 1، قرآن مجید کے احکامات، ان کی سنت سے وضاحت، جی، اجماع، قیاس، ناسخ منسوخ، یعنی ایک ناسخ وہ آیت جو بعد میں آئی اور اس نے پیچھے کسی والی آیت کو، حالانکہ وہ قرآن میں ہے آیت، اس کو تلاوت بھی کی جاتی ہے، عمل نہیں کیا جاتا اس پہ، وہ منسوخ ہے. تو یہ امر، نہیں، خبر واحد، ان چیزوں سے استدلال جیسے انہوں نے اس پر بڑی جو ہے نا اصولی اور مدلل جو ہے نا اس میں گفتگو فرمائی تھی. تو دراصل میں نے بہت ہی دھیرے دھیرے تدریج کے انداز میں سلو سلو کر کے آپ کو فقہ بتا دیا، آپ کو میں نے اصول فقہ بتا دیا، آپ کو میں نے اصول فقہ کی غرض بتا دی، آپ کو میں نے اصول فقہ کی ضرورت بتا دی، اس کی اہمیت بتا دی. اصول فقہ کا آپ کو میں نے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی آپ کو میں نے بتا دیا. اصول فقہ کا آپ کو مقصد بتا دیا کہ ٹارگٹ کیا اچیو کرنا ہے. پھر تھوڑی سی ابتدا میں آپ کو بتائی کہ یہ کیسے آیا، کب، کون سا زمانہ تھا جب اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اب تو بہت سخت یعنی کہ ضرورت ہے اس کی. تو بات کو یہاں پہ پھر ختم کرتے ہیں. آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ ہو سکتا ہے کہ تکرہو، کہ تم جو ہے وہ ناپسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن ہو وہ تمہارے لیے بہت یعنی بہتر. وَعَسَىٰ، اور ہو سکتا ہے، أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، تم کسی چیز کو بہت زیادہ پسند کرو، تحبوا، نہیں، لیکن وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو وہ تمہارے لیے اس میں شر یا وہ بری ہو، لیکن واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اصل بات کیا ہے. وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
تو تم نہیں جانتے بات کیا ہے. اصل میں حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا چیز بہتر ہے اور تمہارے حق میں کیا چیز بہتر نہیں ہے. تو جب اس سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان جو ہے وہ اس کو کوئی چیز بہت سخت ناپسند ہو رہی ہو اور لیکن وہ ہو رہی ہو تو وہ اللہ رب العزت سے اس معاملے میں دعا کرے اور اپنے لیے یہ دعا کرے یا اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتر فرمانا. اور جب کوئی چیز سے محبت ہو جائے اس کو حاصل کرنے کی جو ہے وہ تڑپ وہ اس میں جنون میں نہ چلا جائے وہ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو نے فرمایا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو جو ہے وہ پانے کی میں شدت اختیار کر لیتا ہے، لیکن وہ چیز اگر یہ چیز میرے حق میں یا اللہ تعالیٰ بری ہے تو میرے دل سے اس کا خیال نکال دے. ہیں شریعت کا ویسے کوئی کیا مقصد؟ یہی تو ہے نا شریعت کا مقصد، کہ شریعت نے کسی کو اس کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے پہ تو نہیں لگایا، اس کو انسان کو اپنی مرضی چلانے کے لیے تو نہیں کہا، اس کی خواہش نفس کو کوئی معیار تو نہیں بنایا ہے کہ نہیں. بلکہ شریعت کا مقصد انسانوں کی زندگی کو ٹریک پہ لے کر آنا ہے. ہاں اس کو ٹریک پہ رکھنا ہے، اس کو انسان کو نقصان سے بچانا ہے. انسان سے مراد مسلمانوں کو بچانا ہے. تو میں اب جو آپ کو بتاؤں گا نا، جو اگلا جو ہمارا سبق ہوگا اس میں آپ کو کیا بتاؤں گا، ذرا میں آپ کو پہلے سے اس کا ایک آئیڈیا دے دوں. میں نے آج آپ کو قرآن پاک کی جیسے اس وقت سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے نا، یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی، جس سے کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ حکم پتہ چل رہا ہے، کوئی حکم پتہ چل رہا ہے. تو کیا صرف قرآن پاک سے حکم پتہ چلتا ہے؟ یعنی کیا صرف قرآن پاک سے شریعت کا حکم نکالا جاتا ہے؟ نکالا جانا یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. سورس آف شریعہ میں آپ جو ہمارے اگلا جو سبق ہے ہمارا اس کا نام ابھی سے آپ کے ذہن میں آ گیا، سورسز آف شریعہ. یہ ایک سورس تو نہیں ہے نا بھائی، صرف قرآن پاک تو نہیں ہے نا سورس کسی بھی حکم کو نکالنے میں. ابھی تو بتایا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 3,500 احادیث ہیں، 500 قرآن پاک کی آیات ہیں اگر، تو 3,500 حدیثیں بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے 2 سورسز ہو گئیں. تو کیا صرف 2 سورسز ہوتی ہیں؟ سورسز کو کیا کہتے ہیں عربی؟ ماخذ. تو دیکھیں شریعت کے جو احکام ہیں، اب یہ آخری بات اگلے لیسن کے لیے آپ کے ذہن کو تیار کرنے کے لیے، پھر آپ کو یہ جو کتاب ہے نا جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی، یہ کتاب آپ کو پھر سمجھ میں آئے گی کہ ہم دراصل پڑھنے کیا جا رہے ہیں، کیا پڑھنے جا رہے ہیں. اور ابھی میں سورسز آف شریعہ بتا رہا تھا، شریعت کے ماخذ، کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں یا تو قرآن سے نکالے جاتے ہیں، یہ والا ورڈ ذہن میں رکھیے گا، اخذ کیے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، دونوں ایک ہی بات ہے. تو شریعت کے جو احکامات ہیں یا تو قرآن سے نکالے جاتے ہیں، نمبر 1، یا تو سنت سے نکالے جاتے ہیں. 2، تیسری چیز ہے اجماع، یا تو اجماع سے نکالے جاتے ہیں، کنسنسس. یا اچھا 3 ہو گئی. چوتھی چیز ہے قیاس، کہ یہ جو قیاس ہوتا ہے نا دراصل اس کو کہتے ہیں اجتہاد. جی تو اگلی کلاس جو ہم اسٹارٹ کریں گے، ہم اس پوری اصول الشاشی کتاب کے اندر ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں پر جو احکامات آئے وہ کتنی قسم کے تھے. اگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثال کے طور پہ قرآن پاک میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر. فَأْتُوا، تو لے آؤ. تو یہ تو امر کا صیغہ ہے، تو امر کا صیغہ تو حکم کے لیے آتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کے انسانوں اور جنات کو حکم دیا کہ لے کے آؤ؟ تو پھر تو لانا پڑے گا. لیکن یہ حکم نہیں ہے تو امر کا صیغہ، اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے یہ، اور امر کا صیغہ ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے کہ ایسا کرو. یہ تو ناممکن والی بات ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل والی بات ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت کی جو مراد ہے وہ دراصل ان کو چیلنج، ڈانٹنا ہے اور ان کو چیلنج کرنا ہے
کہ تم ایک ایسی چیز کے بارے میں شک پہ مبتلا ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ انسان نے کلام بنایا، جبکہ حالانکہ اگر تو تم بھی تو انسان ہو نا، چلو تم انسان اور تمہارے سارے جنات سب کو مدد کے لیے بلا لو اور ایک کوئی صورت جو ہے وہ اس جیسی بنا کر لا کر دکھا دو، تو وہاں پہ جو امر کا صیغہ ہے اس سے کسی چیز کا فرض ہونا جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو لہٰذا اس چیز کو ہی سمجھنا ہے کہ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں وہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، وہ ان کو کون کون سی کیٹیگریز ہوتی ہے، کون سے فارمولے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر کسی چیز کے فرض ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے، کون سے فارمولے ہیں جن کی بنیاد پر کسی چیز کے واجب، کسی چیز کے سنت ہونے پر، کسی چیز کے حرام ہونے پر، بالکل اسی طرح سنت کو بھی لیا جائے گا، یعنی احادیث مبارکہ میں وہ کون سی ایسی چیز ہوتی ہے، احادیث کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ کیسے دیکھی جاتی ہے، یہ ساری باتیں آپ نے اصول فقہ میں سیکھنی ہوتی ہیں، اور ہم یہ چار چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جیسا ہم نے سوچا ہے تو اصول فقہ کے یہ جو چیدہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں تو بیسک اوور ویو جان لینے میں ہمیں کامیاب فرمائے، اور اس کے بعد پھر بھی ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم یہ پوری کتاب اصول الشاشی، یہ تو ایک رسالہ ہے نا، یہ تو اس کا ایک خلاصہ ہے، یہ پوری اصول الشاشی اصول فقہ کے مضامین کو اصول الشاشی سے بھی اور انشاءاللہ عز و جل نور الانوار سے بھی پڑھیں گے، اور بڑے تفصیل سے انشاءاللہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نیتیں ہماری ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے۔